السلام علیکم دوستو، پروفیسر حکیم علی وکاس آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کے سامنے آج یہ ایک تیل آپ کو بنا کر دکھاؤں گا۔ یہ تیل کن امراض کے لیے ہے؟ اگر کسی بھی ہمارے گھر میں کوئی بزرگ ہے اور اس کو جوڑوں میں تکلیف ہو گئی ہے، جوڑوں میں درد شروع ہو گیا ہے، پٹھوں میں درد شروع ہو گیا ہے، گھٹنوں کے اندر خلا آ گیا ہے اور جو سوجن ہے گھٹنوں کے اوپر وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے نہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ اپنے روزمرہ کے کام کر سکتے ہیں اور چلنے پھرنے میں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو گھٹنوں کے اندر درد کی وجہ سے ان سے چلا نہیں جاتا، وہ فوراً بیٹھ جاتے ہیں۔ یا ایسے لوگ جن کو گنٹھیا کا مرض ہو گیا ہے، وہ بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، گنٹھیا میں جسم کا ہر جوڑ جو ہے وہ جام ہو جاتا ہے اور اکڑ جاتا ہے۔ گنٹھیا ہو گیا ہے تو اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھی انسان کو فالج کا مرض ہو گیا ہے اور اس کا جسم کا ایک حصہ دائیں ہو یا بائیں ہو، کوئی بھی حصہ وہ کام نہیں کر رہا، مختلف ادویات کھانے کے باوجود بھی وہ ان کا حصہ جو ہے وہ پوری طرح سے فعال نہیں ہوا اور مفلوج ہے، ان تمام امراض میں سے اگر کوئی بھی مرض انسان کو ہو جائے تو اس کی زندگی جو ہے وہ بہت دشوار ہو جاتی ہے اور ہر وقت اس کو درد کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنے روزمرہ کے کام خود نہیں کر پاتا، اس کو محتاج ہو جاتا ہے دوسروں کا۔ میں کہتا ہوں کہ اس تیل کو 1 مہینہ اگر استعمال کر لیا جائے تو جسم کے پٹھے جام اگر ہو گئے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے، گنٹیا ہے تو سارے جوڑ حرکت کرنا شروع کر دیں گے، فالج ہے تو وہ پورا حصہ اس طرح سے ہو جائے گا جیسے کبھی فالج ہوا ہی نہیں تھا۔ اگر گھٹنوں پہ یا پورے جسم کے اوپر جوڑوں میں کسی جگہ سوجن آ گئی ہے تو اس کو استعمال کرنے سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ موروں کے اندر اگر خلا آ گیا ہے، موروں کی موومنٹ جو ہے وہ وہاں پر رگڑ لگ رہی ہے، وہاں پر صحیح نہیں ہو رہی اور درد ہو رہا ہے، تو اس کو استعمال کرنے سے وہ بھی جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ہم نے بہت ساری جڑی بوٹیاں ہم نے شامل کی ہیں۔ کوئی بھی اگر یہ نسخہ لینا چاہتا ہے، یہ نسخہ کسی کو چاہیے تو آپ مجھے کال کر کے یہ نسخہ بھی طلب کر سکتے ہیں۔ میں جتنی ویڈیوز بنا کر دکھاتا ہوں ان کے نسخے آپ مجھے کال کر کے تو آپ طلب کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو بنانے کا مکمل طریقہ بھی ساتھ بتاؤں گا، صرف نسخہ ہی نہیں دوں گا، بنانے کا طریقہ بھی ساتھ بتاؤں گا۔ آج میں اپنے بھائیوں سے ایک دل کی بات کرنا چاہوں گا کہ اگر دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو، جو 2 جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، تو جتنا مرضی آپ کامیاب ہو جائے میں کہتا ہوں کہ آپ ناکام ہی ہیں۔ جب تک سرکار کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہے، سرکار کی محبت دل میں ہے تو آپ کو کسی طرح کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سارے کام سیدھے ہوتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے پر رکھے گا، آپ کبھی بھی بھٹکیں گے نہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں حضور کی محبت ہونا ضروری ہے، تو حضور کی محبت دل میں لازمی رکھا کریں۔ جی پیارے بھائیوں، تو یہ جتنی جڑی بوٹیاں ہم نے ملائی 24 گھنٹے پانی میں بھگو کر رکھا، اب آدھا پانی جل چکا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم یہ تیل اس کے اندر ملائیں گے، یہ ایک ایک کر کے ہم اس کے اندر ملاتے جائیں گے تاکہ یہ جڑی بوٹیوں کا جو رس ہے وہ پورا جو ہے وہ اس کے ساتھ یکجان ہو جائے۔ تو یہ اس کا نسخہ مجھ سے طلب کر سکتے ہیں۔ میں ہر نسخہ جو ہے وہ خلوص نیت سے بنا کر دکھاتا ہوں، اور کوئی بھی اگر میری شاگردی میں آتا ہے تو میں اس کو بنانا بھی سکھاتا ہوں شروع سے لے کر اینڈ تک، کیونکہ انسانیت کا بھلا ہونا ہے۔ جتنا بھی یہ علم پھیلے گا بھلا انسانیت کا ہونا ہے۔ تو یہ اچھی طرح سے آپ نے یہ سارے تیل اس کے اندر ملانے ہیں۔ یہ ابھی تو یہاں پر ٹھنڈ ہے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے یہ جم رہے ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کو بٹی کے قریب رکھ دینا ہے، اور جب یہ اچھی طرح سے نیم گرم ہو جائے تو پھر یہ اچھی طرح سے بوتل سے نکل جاتے ہیں، پھر آپ نے ملانے ہیں۔ تو ہمارا تو اندازہ الحمدللہ ہے، تو پہلے ہم 1 لیٹر اس کے اندر ملا رہے ہیں، اور باقی بھی جتنے تیل آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ بھی ایک ایک کر کے سارے ہم اپنے اس تیل کے اندر شامل کریں گے۔ اس تیل کو بنانے میں کافی وقت لگتا ہے، میں مختصر سا بنا کر دکھا رہا ہوں تاکہ ویڈیو طویل ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں۔ کوئی بھی اگر بھائی مجبوری کی حالت میں ہے، خود مجبور ہے، یا اس کے گھر میں کوئی ایسا انسان ہے جو مجبور ہو گیا ہوا ہے دردوں کی وجہ سے، پٹھوں کے کھچاؤ، پٹھوں میں اکڑاؤ، گنٹیا، فالج، لکوا اور موروں میں خلا آ گیا، گھٹنے سوج گئے ہیں، چلا نہیں جا رہا، جوڑوں کا اور پٹھوں کے تمام امراض کا یہ تیل واحد علاج ہے۔ اس کے ساتھ ہم کھانے والی دوائی بھی دیتے ہیں، لیکن وہ مرض کی تشخیص کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کھانے والی ادویات وہ تبدیل کرتے ہیں۔ یہ تیل ہمارا خاندانی نسخہ ہے اور بہت لمبے عرصے سے ہم اس کو بناتے چلے آ رہے ہیں، اور ہزاروں کے حساب سے لوگ اس کو لے کر اس سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ اگر آپ یہ تیل منگوانا چاہتے ہیں تو سکرین پر میرے 2 نمبر دیے گئے ہیں، یہ 2 نمبر ہی صرف میرے نمبر ہے، 030159595998 0311103392۔ یہ 2 نمبروں کے علاوہ میرا اور کوئی نمبر نہیں ہے۔ آپ مجھے ویڈیو کال کر کے تصدیق کیا کریں، کیونکہ لوگ میری اکثر ویڈیو چوری کر کے اپنے نمبر لگا کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ یہ 2 نمبروں کے علاوہ اگر آپ کسی اور نمبر پر رابطہ کر کے دوائی منگواتے ہیں تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ میرا دواخانہ شادرہ موڑ اور بتی چوک کے درمیان راوی دریا کا پل ہے، جس پر میٹرو بس چلتی ہے،
उस पुल का जो टूल प्लाजा उसके सामने अली दवाखाना, जहाँ सुबह 12 से शाम 7 बजे तक मैं फिजिकली मौजूद होता हूँ। आप मेरे दवाखाना पर भी आकर कोई भी दवाई ले सकते हैं, मशवरा भी कर सकते हैं, मशवरा की कोई फीस नहीं है। और साथ ही साथ ये हमारा जो सेटअप है एक छोटा सा, ये एक आरओ प्लांट है। ये जो हम अर्कियात बनाते हैं, वो अर्कियात बनाने के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है, सबसे पहले हम उसको ये आरओ फिल्टर से गुजारते हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, गंदा पानी लेते हैं, वही नलके वाला पानी लिया, उसी के साथ जनाब अर्क निकाला, और उस अर्क का उतना फ़ायदा नहीं होता, और जरासीम उसके अंदर रह जाते हैं, गंदगी उस पानी के अंदर रह जाती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता अपना दवा साजी का भी सारा सेटअप दिखाता जाऊँगा, ताकि आपको पता चले कि असल दवा साजी होती क्या है। हम ख़ानदानी टीम है, तो हम हर चीज़ जो है एक पैटर्न पर रहते हुए करते हैं। मतलब जो डिमांड है किसी भी नुस्खा की, अगर अरक में साफ़ पानी की डिमांड है तो सबसे पहले हम इस फिल्ट्रेशन प्लांट में से पानी को गुजारते हैं। ये बिल्कुल जब पानी साफ़ हो जाता है तो वो कुरान बीक के अंदर डालकर हम उससे अरक कुशीद करते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत जो कामयाब हमारे नुस्खे अर्कियात के वो भी बनाकर दिखाऊंगा। इसी के साथ कीमी अली विकास को इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द किसी अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।